دیکھیں میں ایمن جو اختیار ولی صاحب نے کہا کہ مذاکرات ہوتے دکھائی نہیں دیتے، تو میں ایگری کرتا ہوں اس بات سے کہ مذاکرات جو ہے یہ ویسے ہی ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے. بیکاز دیکھیں کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی مذاکرات ہوں، نون لیگ کہہ رہی ہے مذاکرات ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے مذاکرات ہوں، باقی چھوٹی پارٹیاں کہہ رہی ہیں مذاکرات ہوں، لیکن مذاکرات نہیں ہو رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے، جو آپ کا پوری پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ بے بس ہے. ان کو وہ چاہیں بھی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہے نا. سبھی بات کر رہے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں لیکن مذاکرات نہیں ہو رہے، اور وہی بات جا رہی ہے ادھر ہی کہ جی معافی تلافی اور یہ وہ کنڈیشن جو ہے وہ سامنے رکھ دی جاتی ہیں. اور دوسرا جو اسد کیسر صاحب نے کہا، اور کل جو تھا وہ کے پی چیف منسٹر نے بھی، سہیل آفریدی نے بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں آپ اس طرح سے مذاکرات، یو کی ناٹ پٹ گن ٹو somebody's head. یہ یہاں پہ تو ایسے ہے نا کہ آپ نے سر پہ بندوق رکھی ہوئی ہے کہ جی ایسے مذاکرات ہوں گے، آپ گھٹنوں کے بل چل کے آئیں گے تو مذاکرات ہوں گے. آپ اپنی ساری کنڈیشن، سارے جو آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا پچھلے 2-2.5 سال میں، اس سب کو بھول جائیں اور آپ آ کے بیٹھیں. دیکھیں ایک پارٹی جس کے ساتھ آپ نے اتنا کچھ کیا پاکستان کی تاریخ میں، آپ کوئی کچھ بھی کہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے ساتھ اتنا کچھ نہیں ہوا جتنا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. اب اس کے باوجود آپ ان کے گریونسز کو ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ آپ زخموں پہ مرہم رکھیں، اور دوسری طرف جو ہے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی گھٹنوں کے بل چل کے آئیں گے جب مذاکرات ہوں گے. تو اسد کیسر صاحب کی بات ٹھیک ہے، پوزیشن آف ویکنس پہ کبھی مذاکرات نہیں ہوں گے. صحیح. اور جو انہوں نے سہیل آفریدی نے کل ذکر کیا تھا کہ دیکھیں مزاحمت ہوگی تو ہم اپنے آپ کو، اس وقت کوئی موٹیویشن ان کے لیے نہیں ہے جو اس گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو اصل اختیار جن کے پاس ہے، ان کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہے پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے. بیکاز پی ٹی آئی اپنے کوئی پولیٹیکل چیلنج نہیں جو ہے وہ کریٹ کر پائی، اور اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ سہیل آفریدی صاحب نکلے کہ ہم پریشر ڈالیں گے، ہم اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے تو جب کوئی ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا نا. اور دوسری طرف پھر مزے کی بات یہ ہے، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اگین میں بار بار کہتا ہوں ہماری یاداشت کمزور ہے یا ہم کنوینئنٹلی چیزوں کو سلیکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہمارے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی تو گالیاں دیتی ہے. یعنی عجیب بات ہے. خواجہ آصف صاحب، آپ نے شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہی رانا ثناء اللہ صاحب نے پی ٹی آئی کی خواتین کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہی جو ہے وہ عابد شیر علی صاحب نے پی ٹی آئی کے خواتین کے بارے میں کیا کہا تھا؟ اور پھر وہ روہیل صاحب جو تھے پی ایم ایل این کے، ابھی تو وہ نظر نہیں آتے، انہوں نے تو اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی گالیاں دینا تو پنجاب کا کلچر ہے. یہ تو آن ریکارڈ ہے نا، اس کی تو ویڈیو بھی موجود ہوگی، آپ ڈھونڈیں گے تو. یعنی وہ کنوینئنٹلی جو جب ہم کریں تو یہ ہے کہ جی یہ تو پنجاب کا کلچر ہے اور پورے پنجاب کو بدنام کر دیا. دوسری طرف جو ہے وہ سلیکٹیو ہوا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی والی گالیاں دیتے ہیں. تو نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، وہ تو 2 ہاتھ آگے جو ہے چل کے انہوں نے کیا تھا. تو اس طرح سے نہیں ہوگا. اگر آپ نے ریکنسیلیشن کرنی ہے، اگر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ملک کے بارے میں سوچیں، 24 کروڑ عوام کے بارے میں سوچیں، ان کے اکنامک فیوچر کے بارے میں سوچیں. ساری دنیا میں اس وقت اکنامک فیوچر کی بات ہوتی ہے. ہمارے پاس یعنی سارے ہم مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہم کرائسیز میں گھرے ہوئے ہیں اس وقت. ہمارے پاس اکنامک کرائسس ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی کا کرائسس ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل کرائسس ہے. تو خدا را اگر آپ اس ملک کا سوچتے ہیں، اس ملک کے 24 کروڑ عوام کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ایک کرائسس تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس پولیٹیکل کرائسس کو، اس کو ڈیفیوز کریں، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ سوچیں کہ یہ 24 کروڑ عوام کا ملک ہے. ان 24 کروڑ عوام کے مستقبل کے بارے میں سوچیں. تو پولیٹیکل کرائسس آپ ڈیفیوز کریں گے تو آپ اکنامک کرائسس کو بھی ٹیکل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سیکیورٹی کرائسس جس طرح سے پاکستان کی فوج آلریڈی کر رہی ہے، بالکل نبی صاحب ایسے ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو پائے گی، ٹیکل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ہم ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں اور اناؤں کے قیدی بن کے بیٹھے ہیں، تو کیسے ہو گئی پھر مذاکرات؟ پھر تو
اختیار ولی صاحب کی بات ٹھیک ہے نا, بالکل مذاکرات ہوتے دکھائی نہیں دیتے. بالکل ایسا ہی ہے نا کہ اس جنگ سے باہر نکلنا ہوگا. آیا سب آپ کیا سمجھتے ہیں وہی بات کہ جس طرح سے خواجہ آصف کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی گالیاں دیتی ہے تو مذاکرات کرنے کے لیے ہم تو تیار ہیں, وہی بات جو بھی تھوڑی دیر پہلے نوید صاحب نے بھی کہی کہ سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کو ہم نے بہت دفعہ دیکھا برا بھلا کہتے ہیں, لیکن صرف یہی کہہ دینا کہ پی ٹی آئی گالیاں دیتی ہے اس وجہ سے مذاکرات نہیں ہو پا رہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ وجہ ہے؟ نہیں, یہ وجہ نہیں ہے. مجھے پروگریس نظر آ رہی ہے, البتہ سچی بات ہے, کیونکہ بات ہو رہی ہے نا مذاکرات کی دونوں طرف. اچھا, ہاکس دونوں طرف کے اسی طرح کی باتیں کریں گے, ادھر خواجہ آصف کا حوالہ دے دے, اختیار ولی کے کچھ اور لوگ آ جائیں گے اس کے ساتھ, کل کو طلال چودھری آ جائیں گے اور اس طرح کے لوگ آ کے یہی کہیں گے بات کے مذاکرات نہیں ہو سکتے. ادھر سے بھی آوازیں آپ کو آ ہی رہی ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں اس وقت مذاکرات بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس کے ریزن ہے, میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس اقتدار ضرور ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار اسی صورت میں ملے گا جب یہ پولیٹیکل فورسز بیٹھیں گی اکٹھے, یہ ایک اسٹرینگتھ بنیں گی, فورس بنیں گی, اور یہ اپنے وجود کا احساس دلائیں گی. ہو گیا فارم 47 پہ ہو گیا, آپ کی 17 سیٹیں تھیں یا 1700 تھیں, وہ ماضی ہے. اب وہ چھوڑ دیں, اب چیزیں اس سے آگے بڑھیں گی. اس کی وجہ یہ کہ صرف پاکستان کے حالات نہیں, دنیا میں بھی بہت سی چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. آج بھی کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جو ظاہر ہے تشویشناک ہیں, ہمارے لیے بھی تشویشناک ہیں, اوورآل تشویشناک ہیں. نیتن یاہو امریکہ پہنچے ہوئے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ممکن ہے کہ ایران پہ دوبارہ حملے کی بھی اجازت دے دوں. تو یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں. ہم ہاں ریت میں سر پھنسا کے وہ گردن اس میں بیٹھے رہیں تو ٹھیک ہے, وہ تو مطلب رائٹ ہے, آپ بیٹھے رہیں اس پہ, لیکن سب سے امپورٹنٹ مطلب موسٹ پاپولر اس سٹیج پہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو آپ سسٹم سے باہر رکھ کے چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو سسٹم کا حصہ بنانا پڑے گا, وہ آپ کو پسند ہے نہ پسند ہے جو بھی ہے. اگر اس کو آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنائیں گے تو نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, نہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, نہ امن و امان کی صورت پہ حال پہ اس طرح قابو آپ پا سکیں گے. ہم نے شہادتیں ہو رہی ہیں, ہماری قربانیاں دے رہے ہیں, کل بھی ہمارا ایک میجر شہید ہوا ہے. تو اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ 2025 میں تو انت ہوا, اور یہ جس طرح کا اللہ تعالیٰ برحم کرے کہ 2026 اس طرح کا سال نہ ہو, 2025 میں اتنی زیادہ تباہی دنیا نے دیکھی, اتنی زیادہ اموات ہوئیں کہ وہ ظاہر ہے ہر سال کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, لیکن اس سال بہت برے حالات رہے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ جو لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, یا اسپیکر اس سے بھی رابطہ کیا گیا اس کے اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت یہ اس ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان معاملات کو بات چیت نہیں کی جائے گی, ہم ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, کہیں کنسنسس نہیں ہوگا, یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو لوگ, میں بالکل مجھے کیٹیگوریکلی کہنے دیں, جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, میں ان کو ملک کا ہمدرد نہیں سمجھتا. صحیح. فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, پارلیمانی لحاظ پر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے, اپوزیشن لیڈر کے جو تقرر ہے اس حوالے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور جلد ہی نوٹیفیکیشن بھی متوقع بتایا جا رہا ہے کہ ہو جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں تقرر ہونے کے بعد کیا یہ چیزیں بہتری کی جانب جائیں گی؟